अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ये हफ्ता खुद हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी बड़ा अहम तरीन है, क्योंकि इसमें दोनों जानिब ये फैसला होना है कि आया करना क्या है। क्या वाकई डू एंड डाई की सिचुएशन है, या फिर बज़ाहिर लोगों को जो दिखाया जा रहा है सिर्फ उसी तक ही महदूद रहना चाहिए। यकीनन इस हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तहान भी है कि किस तरीके से वो एक कामयाब तरीन अपोजिशन अपने आप को साबित करती है। दूसरी तरफ अपोजिशन के हवाले से खुद हुकूमत का भी इम्तिहान है, जिनके वज़ीर दाखिला जो कि फरमाइशी तौर पर लाए गए थे, उनकी तरफ से परफॉर्मेंस का बड़ा सवाल है कि आया वाकई वो इस्लामाबाद को सिक्योर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में एक नई डेवलपमेंट या यू टर्न ये साबित हुई कि ये खबर आई कि शायद बैक एंड के ऊपर कोई डायलॉग्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज जरीमा खान साहिबा ने ये चीज़ ब्रेक थ्रू की सूरत में सहाफ़ियों से शेयर कर दी कि ख़ुद इमरान खान साहब ने ये इजाज़त दे दी है गंडापुर साहब और गौहर साहब को कि वो मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल के साथ कि मुज़ाकरात आया सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होने चाहिए और उन्हीं 4 मुतालबात के हवाले से होने चाहिए। अब देखना ये होगा कि वो 4 मुतालबात जिनके ऊपर बज़ाहिर हुकूमत पहले ही नाला नज़र आती है और इनकारी भी नज़र आती है, क्या उन मुतालबात के ऊपर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगी या फिर नहीं। और ख़ुद PTI क्या उनके लिए वाकई ये मुमकिन हो सकेगा कि वो अटक पुल क्रॉस कर सकें और इस्लामाबाद जैसे कैपिटल को ना सिर्फ ये कि टफ़ टाइम दे सकें बल्कि ख़ुद इस हुकूमत को भी टफ़ टाइम दे सकें। ये पूरा एक चैलेंज है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दरपेश है। और इस दौरान हमने कई ऑडियो लीक्स भी देखी जो कि ख़ुद खान साहब की अहलिया के हवाले से गर्दिश करती रहीं कि वो किस तरह सियासी हिकमत अमली बना रही हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प सिनेरियो बनने जा रहा है, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प मंजर भी आज देखने को मिला जब एपेक्स कमेटी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के सामने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब बैठे और उनकी जो इनसाइट्स आती रहीं वो भी अपने अंदाज में एक अलग दिलचस्प कहानी रखती हैं। इस पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए इस हवाले से सबसे बेहतरीन जो शख्सियत हो सकते हैं जो कि हवाले से भी खुलकर बात कर सकें और ख़ुद अपोजिशन के हवाले से भी खुलकर बात कर सकें, सीनियर सियासतदान भी हैं और साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। इतनी हैपनिंग्स हुई हैं और एक के बाद एक ऐसा लगता है कि यही खबर आज की सबसे बड़ी खबर रही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही या PTI करना नहीं चाह रही है या दोनों करना चाह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। सिनेरियो क्या बनता हुआ आज आपको नज़र आ रहा है? वैसे देखिए ना मुज़ाकरात ही होने हैं और ज़ाहिर है क्या होना है, हर जो आपकी लड़ाई है उसका इख्तिताम जो है वो तो मुज़ाकरात पर ही होना होता है। और दूसरी बात ये है कि देखिए PTI कोई मिलिटेंट पार्टी तो है नहीं कि ये कोई बंदूकें उठा के तो को पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे और कहेंगे कि जनाब हम भी आपको देख लेंगे, इस तरह तो नहीं होता। तो ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात होना इम्पोर्टेंट है। और आज अभी जब आप अलीमा खान साहबा का बता रही थी, तो देखिए ये चीज़ तो पहले दिन ही इमरान खान ने कह दिया था कि जो कमेटी बना देते हैं और अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो इन चीज़ों के ऊपर इस ये जो एजेंडा है उनका, जिसमें उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम वापस दी जाए। उन्होंने कहा हमें जो हमारा जो राइटफुल इलेक्शन है वो वापस किया जाए, मैंडेट जो है अवाम को वापस किया जाए और फिर ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई। तो यही मेन 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर खान साहब करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इसमें जो तीसरी नुक्ता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, वो एक फौरी एक्शन उसके ऊपर हो भी सकता है और वो होना भी चाहिए। जो दूसरी 2 चीज़ें हैं उन पे तो देखिए ना मुज़ाकरात का आगाज़ होना है। ज़ाहिर है वो दोनों ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि जो एक दिन में कॉन्क्लूड हो जाएँगी। उनके ऊपर तो मुज़ाकरात होने हैं और उन 2 जो नुकात हैं उनके ऊपर मुज़ाकरात की फ़िज़ा बनाने के लिए जो तीसरा नुक्ता है यानी सियासी जो प्रिज़नर्स हैं उनकी रिहाई, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और खान साहब ने आज भी जो बात की है वो यही की है कि अगर मुज़ाकरात से बात निकल आती है, हल हो जाती है तो इससे अच्छी क्या बात है। तो मेरे ख्याल में अप्रोच जो है वो बिल्कुल सही है PTI की। और इसको जो है वो आप देखते हैं कि आगे कैसे ये चीज़ जो है वो नहीं, जाती है। अब ठीक है, लेकिन अच्छा फवाद साहब, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो पहले ये बताएं कि आपके ख्याल में मुज़ाकरात अगर होते हैं तो क्या ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि PTI इस एहतजाज को पोस्टपोन कर दे या कैंसिल कर दे? दूसरा, अलीमा खान साहबा ने ये भी कहा कि खान साहब ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से ही करें, लेकिन बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत के आगे बैठना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस्टेब्लिशमेंट फिर भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी। नहीं, मेरे ख्याल में भी कोई इसमें 2 प्रॉब्लम नहीं है राय। ज़ाहिर है कि हुकूमत ने ही बैठना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिहाई चाहिए कैदियों की तो वो कोई जो है वो उसका नोटिफ़िकेशन कोई
DGMI نے یا DGISI نے نہیں جاری کرنا نا, وہ تو ہوم ڈپارٹمنٹ نے جاری کرنا ہے, اور جو پنجاب کا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اور اسلام آباد کا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ انہوں نے جاری کرنا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے جو بھی کنسیشنز دینی ہے, فار ایگزامپل اگر آج جاج چودھری صاحب کو, ڈاکٹر یاسمین کو, ان لوگوں کو اگر آپ جیل کے بجائے ہاؤس اریسٹ کرنا ہے آپ نے, تو وہ یہ بھی اقدامات جو ہے وہ پنجاب حکومت نے لینے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کی جو بھی آپ سمجھیے کہ ہوں گی اس کی کنکلوژنز, اس میں سیاسی جماعتوں کا شامل ہونا تو ضروری ہے, اور وہ ہوں گی. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مذاکرات کر ہی رہے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ, MKM کے ساتھ, الیکشنز کے معاملے کے اوپر, الیکشن کے مدعے کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے, اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی ان کی ایگزیکیوشن نہیں ہو سکی. لیکن اب بھی مذاکرات تو ہونے ہیں, جب بھی وہ سیاسی جماعتوں کو ہی شامل کر کے ہونے ہیں, ان کے بغیر تو نہیں ہو سکتے. اچھا, ایک اور پہلو بھی جس میں آپ کی رائے چاہوں گی وہ یہ کہ بشریٰ بی بی صاحبہ بڑی پرو ایکٹیولی پوری کیمپین لیڈ کر رہی ہیں. ان کی کچھ آڈیو لیکس بھی آئیں جو آج ہمارے پنجاب کی وزیر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, انہوں نے سنوائیں. لیکن آپ کے خیال میں وہ جو نیریٹو بلڈ کر رہی ہے حکومت کہ کس طرح بشریٰ بی بی صاحبہ ایکٹیولی کام کر رہی ہیں اور کیا کارکنان کو ہدایت کر رہی ہیں, آپ کے خیال میں رہائی کے ٹائم تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے, لیکن جس طرح وہ آگے بڑھ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکلی پوری پارٹی کو وہ اب اس طرح کنٹرول کر لیں گی یا خود آپریٹ کرنے کی کوشش کریں گی, یا وہ خان صاحب کے فرنٹ پرسن کے طور پر لیڈ کر رہی ہیں؟ دیکھیں, اگر بشریٰ بی بی نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ پرابلم تو یہ ہے نا, اگر آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت جو حالات ہیں, اگر بشریٰ بی بی جو ہے وہ سامنے نہیں آتی اور عمران خان کی رہائی کی تحریک نہیں چلاتی تو اور کون کرے گا؟ اس وقت تو بہت امپیریٹو ہے کہ وہ سامنے آئے, اور پاکستان کی ہی نہیں ہندوستان کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ جیسے جب بھی لیڈرز جو ہیں وہ جیلوں میں گئے ہیں, ان کی فیملیز جو ہیں وہ سامنے آئیں. انہوں نے نان پولیٹیکل فیملیز نے, جواہر لال نہرو کی بہنیں تھیں, بیوی تھی, والدہ تھیں, انہوں نے مہم چلائی, نصرت بھٹو نے چلائی, کلثوم بی بی نے چلائی, پھر خود بے نظیر بھٹو شہید اور مریم نواز نے چلائی. تو یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. فیملی نے ہی آگے آنا ہوتا ہے, باقی تو لوگ بھاگ جاتے ہیں, باقی کون کھڑا ہوتا ہے؟ اب مثلا جب میں 6-7 مہینے جیل میں تھا تو آپ ہی کی ظاہر ہے کہ جو فیملی فائٹ کرتی رہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. فیملی فائٹ کر رہی تھی, اور کون کر رہا تھا؟ باقی سارے تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. وہ تو سارے لوگ تو, زیادہ تر لوگ تو اچھے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں, برے وقت میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اب جس طرح دفعہ 144 کئی بڑے شہروں میں لگا دی گئی ہے, اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے بڑی کوشش کی, لیکن اسلام آباد میں انٹر ہونا ان کے لیے ایک بہت بڑا محاذ بن گیا تھا. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 10-20 ہزار کارکنان ہمارے پہلے ہی پہنچ چکے ہیں اور ہم جو ٹیم لیڈ کر رہی ہے ان کے نام اناؤنس نہیں کریں گے, اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پی ٹی آئی زیادہ تیاری کے ساتھ ان کیس اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو آئیں گی, یا وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ احتجاج کی نوبت آئے؟ دیکھیے, آئیڈیلی تو معاملات سیٹل ہونے چاہیے احتجاج سے پہلے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن دیکھیں, یہ حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس کو کوئی لاکھوں کا مجمع آئے گا تو مسئلہ ہوگا. اس حکومت کے پاؤں نہیں ہے, لیجٹیمیسی نہیں ہے, اور یہ اس وقت ہل جاتے ہیں جو ہی کوئی. اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جو صرف جب اسلام آباد لاہور میں کالج کا واقعہ ہوا اور اسٹوڈنٹس نکلے تو حکومت تو اسی کے اوپر ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے تھے. تو یہ حکومت کی اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی آرگنائزڈ پروٹیسٹ جو ہے اس کو لے سکے. اور پھر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو پولیس ہے, لوگ ہیں, یہ ٹرینڈ نہیں ہے احتجاج سے نمٹنے کے لیے. سو آپ نے دیکھا ہے 2 سالوں میں احتجاج کو روکنے کے نتیجے میں تلخیاں پیدا ہوئی ہیں, اور اگر خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر حکومت کے لیے بڑی مصیبت پڑ جائے گی ان کو پورے ملک میں. تو ان کا یہی ہے کہ وہ اسلام آباد کے اندر آنے سے لوگوں کو کیسے روک سکتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی لوگ تو پہنچ گئے تھے, وہ تو پھر چیف منسٹر نے جو ہے فیصلہ کیا, یا جیسے بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں سے ہٹ گئے, اور انہوں نے ڈی چوک کے اوپر فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جا رہے. اگر وہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم نے ڈی چوک پہ جانا ہے تو آپ ذرا اپنے جو نمائندگان ہیں جو اٹک برج کے اوپر تھے ان سے آپ پوچھیں کہ پولیس نے کیسے وہاں پہ دوڑ لگائی. تو اگر یہ جو پولیس ہے یا یہ جو لوگ ہیں یہ ٹھہرنے کے اس طرح نہیں ہوتے قابل. یہ تو اگر آپ, میرا یہ خیال ہے, یہ تو لاکھوں کی باتیں تو ایسے ہی ہے نا.
यहाँ पे अगर 30, 35, 40 हज़ार बंदा भी हो जाए हम्म। तो पुलिस नहीं उसको कंट्रोल कर सकती, और फिर नुकसान का एहतमाल होता है। हम्म। यानी जो एफर्ट है रोकने की, उसके अंदर जानी नुकसान का बड़ा खदशा बढ़ जाता है, और वो कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं करता। हम कोई स्टॉलिन के रशिया में तो है नहीं, हम्म। या हम कोई वो चाइना तो है नहीं कि जहाँ पे टाइम्स स्क्वायर के अंदर जो है कुछ भी हो जाए और हमें कोई फर्क ना पड़े। ये हम्म। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें मैटर करती सही। अच्छा फवाद साहब, सर आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, आप खुद भी लॉयर हैं, ये बताइएगा कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक हमने केस देखा जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ने सुना, और वो था कि आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ्स की जो एक्सटेंशन है, उनकी तैनाती का जो तरीक़ाकार है और उनको जो एक्सटेंशन दी जाती है उससे मुतालिक था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ने उसको उड़ा के रख दिया। आपके ख्याल में अब इस पर तनकीद बेजा है या दुरुस्त है जो तरीक़ाकार जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ने एक हफ्ते में 2000 के करीब मुकदमात लगा दिए लाइन में, और फिर इतने इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं उसको आगे लेके चल रहे हैं, तो आपके ख्याल में जो फैसला किया गया है वो दुरुस्त है, या यही मकसद था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का कि वो ऐसे सेंसिटिव केसेस को ले और फिर फौरी तौर पर इनके डिसीजंस भी दे? ये जो केसेस अभी आए हैं इनकी क्या अहमियत है मेरे लिए, आपके लिए? तो ऐसे ही इनफ्रक्चुअस केसेस थे, वो उठा के उन्होंने बेंच के सामने लगा दिए। हम्म। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि ये जो 50,000 केस या 55,000 केस है, इनमें से 20,000 22,000 केस ऐसा है जिसकी कोई अहमियत नहीं है। और आपने ये तो एक सिर्फ एक सियासी, अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के अंदर एक रवाज अब पड़ गया है कि जुडिशरी को हुकूमत के कंट्रोल में होना चाहिए, सेपरेशन के प्रिंसिपल को तबाह कर दें, अदलिया को बिल्कुल तबाह कर दें। ये तो उसकी तरफ एक कोशिश थी ना। हम्म। तो ये वही कोशिश है जो हुई है। अब हम्म। ना इसकी जुरिस्डिक्शन का किसी को पता है, ना हम्म। कंपोजिशन का किसी को पता है। सुप्रीम कोर्ट की क्या, अब आज फॉर एग्जांपल जो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जी वो हम ही फुल कोर्ट है। भई हम्म। आप कैसे फुल कोर्ट हो सकते हैं? फुल कोर्ट का तो मतलब है पूरी सुप्रीम कोर्ट। तो अब आप कह रहे हैं कि हम साथ ही फुल कोर्ट हैं। आई मीन इट्स सो रिडिकुलस जो हमने अपनी अदलिया के साथ किया है। हम्म। और ना जो चीफ जस्टिस साहब है, अब वो ना तीतर है ना बटेर है। उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने कौन सा केस जो है वो रेगुलर बेंच में लगाना है, कौन सा हम्म। केस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास लगाना है। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल कोई भी केस हो, फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह पे टैक्स है, हम्म। वो स्टैट्यूट का भी इशू है, स्टैट्यूट का भी इशू है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन का भी इशू है। आप कैसे इसको डिस्टिंग्विश करते फिरेंगे कि ये आइन वाला तो ये सुनेगा और वो पार्ट वो सुनेगा? सो हम्म। पूरी इन्होंने अपने सिर्फ जाती लालच के लिए, मफाद के लिए पूरे इदारे को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब देखते हैं कब वकील और जज थोड़ी हिम्मत पकड़े और खड़े हों और इसको रिवर्स कराएं। रिवर्स तो ये होनी है। हम्म। सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये बर्बरियत और फस्तायत का मुकाबला करने की जो हिम्मत और सलाहियत है वो कब तक वकला जो है वो जाहिर करते हैं। वकला ने निकलना तो है इसके खिलाफ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान। यकीनन इस वक्त की अदलिया के हवाले से जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो आने वाले वक्त में उनके असरात भी ज़रूर ज़ाहिर होंगे और अदलिया की नई डायरेक्शन भी मुतारिफ होगी। एक मुख्तसर वक्फा और जहाँ हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं इसके ऊपर बात की है, लेकिन इसमें एक थर्ड पार्टी भी है और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि बज़ाहिर तो इत्तेहादी की सूरत में खड़ी है लेकिन कुछ अपने भी रिजर्वेशंस रखती है हुकूमत के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कुछ मशवरे रखती है। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अपने तौर पर 24 नवंबर की तैयारी भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक दूसरे से मुज़ाकरात की हामी तो नहीं भर रहे लेकिन दिली ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पूरे मामले के ऊपर उस तरह लबकुशाई नहीं कर रही है। लेकिन असल बात यह है कि मुज़ाकरात की बात सबसे पहले करने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही रही है। लेकिन इस मरतबा क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को तनहा ही मुज़ाकरात की मेज़ पर धकेल देगी या फिर ये कि उनका साथ देगी? इसी के ऊपर बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी का अगला लाहेमल क्या होगा। बात करने के लिए सीदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहबा मेरे साथ मौजूद है। शाजिया साहबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये बताइएगा कि सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बातचीत का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है कि अपोजिशन और हुकूमत डायलॉग का आगाज़ करें? बहुत शुक्रिया सना। सबसे पहले तो रिकॉर्ड पे रखूंगी कि एहतजाज से हमें कोई मसला नहीं है और एहतजाज किसी भी शख्स का या जमात का जमहूरी हक है, और अगर कोई जमात एहतजाज करना चाहती है, उनके कोई जायज़ मुतालबात है तो ये उनका हक है और वो कर सकती है। लेकिन अगर कोई जमात एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाए, नफरत फैलाए, इश्तियाल अंगेजी को फरोग दे, तो यकीनन वो ना मुल्क के लिए बेहतर है,
نہ ملک کی جو معاشرتی یا معاشی ترقی ہے اس کے لیے بہتر ہے. تو اس قسم کے رویے کو، کیونکہ میں اسے احتجاج نہیں کہوں، میں اسے رویہ کہوں گی، اور یہ اشتعال انگیز انتشار پر مبنی رویہ ہے، اسے میں رد کروں گی، میری جماعت بھی رد کرتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا وائلنس جو ہے وہ سیاست کے نام پہ کیا جاتا ہے، وہ سیاست کو بدنام کرتا ہے، احتجاج کو بھی بدنام کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ کیا اس وقت کی جماعت پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ، یا اس کا اندیہ انہوں نے دیا ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ اس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن بطور ایک سیاسی جمہوری جماعت ہم یقیناً خوش ہوں گے کہ اچھا ہے کہ حکومت اپوزیشن سے بات کرے. اپوزیشن کے اراکین بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، وہ بھی عوام کے نمائندے ہیں. بے شک وہ عوام کی بات نہیں کر رہے اس وقت، بڑی بدقسمتی ہے، لیکن اگر ان کے کوئی مطالبات ہیں جو کہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک شخص سے ریلیٹڈ ہے. کبھی پی ٹی آئی نے اپوزیشن میں رہ کر عوام کی بات نہیں کی، مہنگائی کی بات نہیں کی، بے روزگاری کی بات نہیں کی، غربت کی بات نہیں کی، ملک میں جو سیکیورٹی کے حالات ہیں اس پر تشویش کا اظہار نہیں کیا. مگر انہیں ایک شخص سے بہت غرض ہے، اور ٹھیک ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ اسے ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کی آسائش ہو، وہ بغیر کسی پروسیجر کے جیل سے باہر آ جائے. وہ کتنے جائز یا ناجائز مطالبات ہیں وہ حکومت دیکھ سکتی ہے، لیکن جس طرح کا رویہ وہ احتجاج کے نام پر اختیار کرتے ہیں وہ غلط ہے. 2014 سے ہم پی ٹی آئی کا وتیرہ دیکھتے آئے ہیں. دھرنے کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جس قسم سے یہاں پر دھمکی آمیز رویہ، جس قسم سے یہاں اداروں پر حملہ، پی ٹی وی پر حملہ، پارلیمان پر حملہ، سپریم کورٹ کی جس طرح سے بے عزتی کی جا رہی تھی، کپڑے سکھائے جا رہے تھے، پولیٹیکل لوگوں کو جس طریقے سے مغلظات ان کے لیے بکی جا رہی تھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ رویہ نیا تو نہیں ہے. اس میں شدت آئی ہے اور اس شدت نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہے. لیکن اگر آج بھی کوئی ہوش کے ناخن لیتا ہے تو اچھی بات ہے. حکومت اگر ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے اور اگر ان کے رویوں میں بہتری آ سکتی ہے تو اچھی بات ہے. ہم تو کہیں گے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو ہر موقع پر یہ کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کے اراکین کو ساتھ لے کر چلیں. حالیہ دنوں میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہ کہا. اس سے قبل وہ خود پہل کرتے رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی شنیت ہے، لیکن اگر اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے. اور ایک نقطہ آپ کے ہی سوال میں تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، اب کون ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں تو اب جو ہے نا وہ گروپ بازی ہے. ایک طرف جو ہے وہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ لیڈر بنی ہوئی ہیں، دوسری جانب ان کی بہنیں جو ہیں وہ اہلیہ کو چیلنج کر رہی ہیں، اور ایک طرف وہ وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے، وہ اپنا گیم کھیل رہا ہے. نہیں، ہر تو بندہ پتہ اپنی نہیں نا طور پر. ان کے اندر لیڈرشپ کون ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ جو مذاکرات کے لیے مطالبات خان صاحب نے سامنے رکھے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کرنا، 9 مئی کے سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا، اور اس کے علاوہ جو 8 فروری کا مینڈیٹ ہے اس کو وہ چوری شدہ مینڈیٹ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی واپس کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان مطالبات کے اوپر کسی بھی قسم کی بات چیت یہ حکومت کرنے کو تیار ہوگی؟ سنا، سب سے پہلے تو بتائیں 26ویں آئینی ترمیم کیسے واپس لی جائے؟ اب یہ کوئی ضدی بچے کی ڈیمانڈ تو نہیں ہے کہ اس بچے کو کرونا بند کیا جائے تو اس کو کسی بھی قسم کا لالی پاپ دے دیا جائے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، پارلیمان سے ہوئی ہے، پارلیمان کے اندر جو ریکوائرڈ ووٹس تھے ان کے ذریعے ہوئی ہے. اور ایسی کون سی غلط چیز ہوئی ہے جہاں پر پری ریکوزٹس کو پورا نہیں کیا گیا، اور جہاں پر پارلیمان کا اختیار نہیں تھا اور انہوں نے کیا؟ قانون سازی، آئین سازی پارلیمان کا اختیار ہے، پارلیمان کر سکتی ہے. ہم تو کسی ادارے کو اس کا کام کرنے سے نہیں روکتے، بلکہ ہم تو الٹا یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے.
جو آئین میں درج ہے اس دائرے میں رہ کر کرے, اور اسی سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے, اسی سے جمہوری ادارے مضبوط ہوتے ہیں اور ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگر پارلیمان نے اپنا کام کیا تو ان کو اپنا کام کرنے کے لیے سزا تو نہیں مل سکتی یا اس کو دھمکی تو نہیں مل سکتی. دوسرا نقطہ آپ کا آ گیا کہ جی یہ 9 مئی کی بات ہے. 9 مئی میں جو کچھ ہوا 9 مئی کے دن اس کی ہم پھر مذمت کرتے آئے ہیں. 9 مئی کے روز دہشت گردی کو پروان چڑھایا گیا, اشتعال انگیزی, انتشار کی ایک کیفیت ہر جگہ دکھی ہمیں, حملہ کرنے کو کہا گیا, ویڈیوز پہ لوگ آن ریکارڈ ہیں, وہ نظر آ رہی ہیں فوٹیجز. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی لگ رہا ہے کہ جی کسی کی کوئی آواز لگا دی ہے, باقاعدہ فوٹیجز ہیں, باقاعدہ ایویڈنسز ہیں, اور ایویڈنسز کی بنیاد پر قانونی چارہ گوئی ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. اگر وہاں جا کر پی ٹی آئی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتی ہے تو کرے نا. پھر تو یہ وہی بات ہوگی کہ جی ہمیں 13 سال واپس لوٹا دے صدر زرداری جو 13 برس بے گناہ عدالتوں میں دھکے کھا کر, جیل کی صحبتیں برداشت کر کر, اپنے بچوں سے دور, اپنے کارکنان سے دور, اپنی فیملی سے دور, اپنے گاؤں سے دور, گاؤں کے لوگوں سے دور رہے. ان کے 13 برس تو بے گناہ ایک شخص کے چلے گئے نا. آپ نے جیل ان کو رکھ دیا, ہر دور میں رکھا. وہ ایک میں کسی سیاسی جماعت کو نہیں کہوں گی, اس میں عمران نیازی صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا. تو وہ 13 برس لوٹا دے ہمیں بھی زرداری صاحب کے, انڈو کر دے, کیونکہ ان کا تو گناہ جرم ثابت نہیں ہوا. اس جماعت میں جو تھوڑے چند سمجھدار لوگ تھے, جو بنیاد رکھنے والے لوگ تھے اس جماعت کی, وہ تو ہے ہی نہیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ تو آگے ہے ہی نہیں. اب تو یہ جماعت حوالے کر دی ہے کچھ جو ہے دنگا کرنے والوں کی کے حوالے کر دی ہے, کچھ بدماشی کرنے والوں کے حوالے کر دی ہے, اور لیڈر جو ہے وہ بدماشی کے درس دیتا ہے, کہتا ہے کرو بدماشی, جتنی بڑی بدماشی کی کاروائی کرو گے میں اتنی بڑی شاباشی دوں گا. جب وہ حکومت میں تھے تو اپنے منسٹروں کو یہ کہا کرتے تھے, جس منسٹر نے بڑی گالی دی اس کو ترقی دی, جس منسٹر نے گالی دینے سے انکار کیا اس کو فارغ کر دیا. یہ بھی فرمائیے گا کہ بشرا بی بی کا آپ نے حوالہ دیا اپنی گفتگو میں, تو اس مرتبہ ماحول یہ بن رہا ہے کہ ان کی رہائی کے بعد گھریلو خاتون ہونے کے بجائے وہ جس طرح پولیٹیکلی ایکٹیو ہو کے اس وقت میدان میں اتری ہیں, تو پی ٹی آئی کے ورکرز ان کو موازنہ کر رہے ہیں کبھی کلثوم نواز صاحبہ سے اور کبھی نصرت بھٹو صاحبہ سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمپیریزن درست ہے, یا یہ تینوں شخصیات الگ الگ ڈائنامکس کے ساتھ پولیٹکس میں اتری تھی؟ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ اگر کوئی کمپیریزن کر بھی رہا ہے تو اس پہ توبہ کہوں گی, اور میں تو کان پکڑوں گی, بیکاز بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کا سٹرگل کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور وہ ایک بڑی, میں سمجھتی ہوں کہ وزادار خاتون, جنہوں نے قربانیوں کی ان کی تو اتنی لمبی فہرست ہے, اور جس طریقے سے ڈٹ کر انہوں نے بدترین آمریت کا مقابلہ کیا, اور اس کے بعد بھی وہ ان کا جو اسٹرینتھ تھی, ان کا جو کریج تھا وہ مثالی ہے. اور آپ اسے کمپیئر کر رہے ہیں جس خاتون سے, اب دیکھیں میں اس خاتون کی اور جو حرکات ہیں اس پر تو نہیں جاؤں گی, لیکن کم از کم ان کی جو فائنینشیل کرپشن ہے اس پر تو میں بات کروں گی, کیونکہ وہ تو سب کو نظر آ گئی ہے, عیاں ہو گئی ہے. ان کی جو فرنٹ وومن تھی, فرنٹ مین تو ہم بہت سنتے تھے, ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو چلیں فرنٹ مین ہوتے ہیں, اب فرنٹ وومن بھی آ گئی ہے. کروڑوں اربوں کی کرپشن میں ملوث خاتون, ان کی جو ایویڈنسز لیک ہوئے, جو اب لیک ہونے پہ بھی ایک بحث ہو سکتی ہے, لیکن چلیں جو چیزیں آئی ہیں انہی کی فورینزک کرا لیں گے, فورینزک میں پتہ سب کو چل جائے گا, کیونکہ انہوں نے تو خود اس کو ڈینائی نہیں کیا کبھی بھی. جو ان کی ایویڈنسز آئے ہیں پبلک ڈومین میں, اور جو میڈیا نے بھی چلائے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی چلے ہیں, وہ کسی نے کبھی ڈینائی تو نہیں کیے. فرح گوگی کوئی ہماری مامی چاچی تو نہیں تھی. فرح گوگی جس کی تھی, اس نے جس کے ساتھ مل کر اس ملک کو کھایا, اس ملک کو لوٹا. پنجاب جو ایک پاکستان کا دل ہے, پنجاب کی عوام کا کیا قصور تھا کہ اسے ایسا چیف منسٹر دیا گیا جو اس خاتون کا پپٹ تھا, اور وہ اپنی فرنٹ وومن کے ذریعے کمائی کرتے تھے. اور نیازی جو تھا وہ خوش تھا, بیکاز اس کو اس کا چولہا جلتا تھا, اس کا خرچہ چلتا تھا, اس کی عیاشی ہو رہی تھی. اس نے 2 عورتوں کو کام پہ لگایا ہوا تھا, اس میں سے ایک خاتون یہ ہے. تو بھائی میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں, مجھے ان جادوؤں کا اور
فرشتوں کا ٹھیک ہے ذکر ہے، ہم قرآن پاک میں بھی ہے جادو تو ہوتا ہے، لیکن جادو کا توڑ جو ہے نا وہ اپنی نیت ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے. تو صحیح. ہم ان چیزوں سے نہیں ہے ہمیں، لیکن ہو جو بھی چلے جادوگرنی لیکن ہو. میم لیکن لیکن ایک جادو بات اور جی آج جی ایک بڑی دلچسپ بات، ابھی شبلی فراز صاحب ہاں وہ تو فرما رہے تھے کہ یہ خاتون تو لیڈ شیڈ نہیں کر رہی سیاسی ہے کوئی پارٹی کو. کردار نہیں ہوگا بالکل. اچھا لیکن کنفیوژن لیکن میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ بھائی یہ کیا گھوٹالا ہے، یہ ہاں کون سی کھچڑی ہے. آخر میں یہ بھی فرما دیجیے گا کہ پیپلز پارٹی کی کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں سے ہم خاموشی دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر کچھ اختلافات پیدا ہوئے ہیں؟ نون لیگ جب حکومت بنا رہی تھی تو اس وقت بھی نون لیگ جو تھی وہ مطلب they wanted to make a government. پھر انہوں نے ہمیں آ کے اپروچ کیا، ہم نے تو کہا تھا بھی جس کے پاس نمبرز ہیں وہ گورنمنٹ بنا لیں، اور جس کے پاس بھی نمبرز ہو، ہمارے پاس اتنے نمبرز نہیں تھے تو ہمارے لیے وہ ممکن نہیں تھا. لیکن جب نون لیگ نے ہمیں اپروچ کیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. بیٹھ کر بات کی اور اس وقت کچھ نکات پر اگری کیا. کمٹمنٹ ہوتی ہے نا سنا، اگر میں آپ سے کمٹمنٹ کروں کل کو پوری نہ کروں آپ مجھے جھوٹا ہی کہیں گی نا، مجھے آپ کیا کس طریقے سے یاد کریں گے. جن کمٹمنٹس پہ اگری کیا گیا ان کو باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا گیا. نون لیگ نے حکومت میں آنے کے بعد ان کو ڈسریگارڈ کر دیا. ہمیں اپنا احتجاج اپنے میچور طریقے سے، سول طریقے سے ہمیں دکھانا پڑا. ہم نے بجٹ میں بھی دکھایا، ہمارے چیئرمین نے اس کا ذکر بھی کیا. 26ویں آئینی ترمیم جو حکومت لانا چاہ رہی تھی اور اتنی زیادہ وہ جلدی میں تھی اور جس طریقے سے انہوں نے کیا اسٹریٹجائز، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ مناسب نہیں تھا. پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں آئے، ان کو انکلوڈ کیا گیا اور انہوں نے تو اتنا پیشنیٹلی اس پر کام کیا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ لیڈ کون کر رہا تھا، بلاول صاحب لیڈ کر رہے تھے. جس پیشن سے لیڈ کر رہے تھے وہ سب نے دیکھا. اور اس میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ذکر تھا، جو ہمارا انفنشڈ ایجنڈا آف دا چارٹر آف ڈیموکریسی اور ہمارا جو منشور پارٹی کا ہر منشور رہا ہے 2006 کے بعد، تو اس کے اندر اس کا مینشن تھا اور ہم تو اس سے کمیٹڈ تھے اور ہم سچے دل سے کام کر رہے تھے. ایک اچھی اسٹریٹجی کے ذریعے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کر دکھایا. اب جیسے ہی وہ مکمل ہوا تو اس وقت کی گئی جو کمٹمنٹس تھی 26ویں آئینی ترمیم میں کہ جی اس طرح سے ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے، اس سے مکر گئے، اس سے پیچھے ہٹ گئے. پھر بلاول صاحب نے اس پر جو سول طریقے سے احتجاج ہوتا ہے، ایک مشہور طریقے سے احتجاج کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے کیا. ڈسپلیجر کا اظہار کیا، سنگین ڈسپلیجر کا. اب اگر حکومت ہوش کے ناخن نہیں لیتی تو پھر آپ مجھے بتائیں سنا، پیپلز پارٹی کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ اگر کمٹمنٹس کو آنر نہیں کرتے، پرومسز کو اگنور کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ نے کام کرانا ہے تو کام ہو گیا تو بس آپ چھوٹ گئے. I don't think that's the way. لیکن ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آیا ہے. تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے اینی تھنگ کہ جس سے کہ کوئی معاملات بگڑے. لیکن افسوس ہمیں ہے، ریزرویشنز ہمیں ہے، کنسرنز ہماری ہے. اینڈ آپ کے ذریعے بھی میں ایک بار پھر اظہار کر رہی ہوں چیزوں کا. پنجاب میں ہمارے لوگوں نے جس طریقے سے پہلے بھی شکایات کا انبار لگا دیا، آج بھی ان شکایات میں کوئی کمی پیشی نہیں آتی. تو ہمیں لالی پاپس دینا بند کرے فیڈرل گورنمنٹ اور ہمارے جو جینوائن مسائل ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی طرف جائے تو بہتر. بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری صاحبہ. یقیناً بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنی ریزرویشنز اور اپنی پارٹی کی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے اور کھل کر یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو کمٹمنٹس ہوئے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ فلفل ہوتے ہوئے بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن معاملہ ابھی انڈر پروسیس ہے. دیکھنا ہوگا کہ آیا کس حد تک حکومت ان کے لیے بیونڈ دا لمٹ جا کر ان مذاکرات یا ان انڈرسٹینڈنگز کے اوپر عمل کرتی ہے جو کہ پیپلز پارٹی اور ان کی جماعت کے درمیان طے ہوئے تھے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ معیشت کا احوال جانیں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हुकूमत सियासी तौर पर तैयार नजर आती है किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल के हवाले से, चाहे वो सियासी मैदान में हो वहीं माशी महाज के ऊपर भी भरपूर तैयारियां हैं। IMF का वफ्द चाहे पाकिस्तान से होकर चला जाए, नई शराइत के ऊपर बात करके चला जाए या फिर मौजूदा शराइत को मज़ीद कड़ा करने की तनबीह करके चला जाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक ही है कि इन एनी केस हमें IMF की शराइत के ऊपर ना सिर्फ ये कि अपने आप को फोकस रखना है बल्कि उनके ऊपर अमल दरामद भी कराना है। और इसकी वजह ख़ास तौर पर यह भी है कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई और चॉइस भी बज़ाहिर मौजूद नहीं है। जो माशी इस्तेहकाम की बात हुकूमत कर रही थी पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, आहिस्ता आहिस्ता उसके नताइज भी सामने आना शुरू हो गए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि नताइज आ रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि आया ये नताइज कितने मुस्तहकम और पायदार हैं, क्या ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, और क्या पाकिस्तानी मईशत और महंगाई का जो हाल इस वक्त है, क्या हर गुजरते दिन के साथ उसमें कुछ कमी आएगी, कुछ हालात में बेहतरी आएगी, या फिर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं जिनके नताइज भी आगे चलकर ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट खुर्रम हुसैन साहब मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। सर पहले बताइएगा, आप इस पर बड़ा लिखते भी रहे हैं, हमारी जो इकनॉमिक सिचुएशन रही, हम बिल्कुल मतलब ऐसी सिचुएशन के करीब थे कि हम डिफ़ॉल्ट कर सकते थे, लेकिन उस दहाने से वापस आए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसमें नंबर्स तो बेहतर आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर परफॉर्म कर रही है, रुपया ये कहा जा रहा है कि मुस्तहकम हो रहा है। आपके ख्याल में ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, या वाकई हर गुजरते दिन के साथ कुछ माशी हालात बेहतर हो रहे हैं? माशी हालात बेहतर तो हो रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, क्यों जिन इंडिकेटर्स का आपने जिक्र किया, करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, ज़र मुबादला चढ़ रहे हैं, महंगाई की रफ्तार आहिस्ता से आहिस्ता होती चली जा रही है, और एक्सचेंज रेट भी कोई साल से ऊपर हो गया है, अपनी एक सतह पे खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ तो इशारा करती हैं, लेकिन इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन, यानी कि स्टेबिलिटी तो मईशत में आ रही है। अलबत्ता ग्रोथ जिस चीज़ को कहते हैं ना, जहाँ पे कोई सरमायाकारी हो रही हो, जहाँ पे रोज़गार पैदा हो रहा हो, वो चीज़ें भी नहीं होती हुई नज़र आ रही, ना इम्कानात हैं कि अनकरीब होएगा। तो स्टेबिलिटी तो आ जाएगी मईशत में, लेकिन ग्रोथ की अभी वापस आती हुई नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक। ठीक, अच्छा, लेकिन खुर्रम साहब, अब जिस तरह अगर आप गवर्नमेंट से बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी महंगाई हम पिछले कुछ हफ्तों में सिंगल डिजिट पे ले आए हैं, अभी वो 7% क्लेम कर रहे हैं कि महंगाई है, कहाँ हम 30-35% पे चले गए थे। तो एक तो ये कि इस पे ये भी लोग कह रहे हैं कि ये महंगाई का नंबर नहीं है, बल्कि महंगाई की जो स्पीड है बढ़ने की, उसकी रफ्तार कम हुई है। तो आपके ख्याल में इसमें आने वाले वक्त में कुछ और मज़ीद कमी आएगी, या यहाँ पर लाना भी एक बहुत बड़ा टारगेट था जो अचीव हो गया है? देखिए, टारगेट तो बहुत बड़ा है और वो वक्त से पहले अचीव हो गया है। जो जहाँ पे अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो ग्रोथ रेट है, जो अभी आजकल रजिस्टर कर रहे हैं, ये तो कोई अगले साल तक का इनका टारगेट था यहाँ तक पहुँचने की। तो टारगेट तो मीट हो गया है। अलबत्ता इसका ये नहीं मतलब कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, इसका ये नहीं मतलब कि महंगाई चली गई है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा जो था वो आहिस्ता होता चला जा रहा है, यानी कि इजाफी कीमतें जो हैं उसकी रफ्तार कम हो रही है। तो अगेन स्टेबिलिटी तो आ रही है, लेकिन चीज़ों की कीमतें जहाँ तक अब पहुँच गई हैं वो नीचे तो नहीं आने वाली। अच्छा, बिल्कुल सही। एक दूसरा मफरूज़ा ये भी था कि क्योंकि ऑयल प्राइसेस की कीमतें नीचे आई हैं, इसलिए पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हुई है। आप इससे डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं? क्योंकि अभी कुछ जी 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 फरमाइएगा। ऑयल प्राइसेस का इतना ज़्यादा रोल नहीं है इसमें, कुछ हद तक वो नीचे आई भी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं नीचे आई कि उनकी वजह से स्टेबिलिटी आ गई हो। ज़्यादातर स्टेबिलिटी जो आई है, एक तो एक्सचेंज रेट स्टेबल हुआ है कुछ उसकी वजह से, और दूसरी चीज़ और एक्सचेंज रेट की स्टेबल होने की बुनियादी वजह जो है वो यही है कि उन्होंने ज़र मुबादला अब एक्यूमुलेट करने शुरू किया है। तो पिछले साल सेम टाइम लास्ट ईयर तक पाकिस्तान एक बहुत ही जुलाई 2023 तक ऑलमोस्ट डिफॉल्ट की स्टेज पे खड़े हुए थे हम लोग। आज हमारे पास जो ज़र मुबादला है वो कोई तकरीबन 3-4 साल की एक हाई पे है और चढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ के हुकूमत ने अपनी रेवेन्यू सिचुएशन, फिस्कल इक्वेशन जो है उसको बेहतर किया है। अब वो किस तरीके से हुआ है बेहतर, वो सब कुछ में बेशक कर ले गुफ्तगू, लेकिन फिस्कल डेफिसिट जिस चीज़ को कहते हैं
وہ ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ پرائسز کی انسٹیبلٹی وہاں سے آتی ہے، وہ بھی انہوں نے قابو کر لی ہے. تو یہاں سے زیادہ تر جو کام ہوا ہے وہ ان دونوں اینڈز پہ ہوا ہے، فسکل ڈیفیسٹ پہ اور فارن ایکسچینج ریزروز کی سائڈ. بالکل ٹھیک. اچھا سر، فورن ایکسچینج ریزروز تو بہت بہتر ہوئے ہیں ویسے، لیکن آپ تھوڑا سا اگر فسکل ڈیفیسٹ کو بھی ایلابریٹ کر سکیں کہ اس میں کس طرح بہتری آئی ہے اور کن کن سیکٹرز کے اوپر کام ہوا ہے، اگر یہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ٹیکس نیٹ ورک ایک بڑا مسئلہ تھا اس حکومت کے لیے، ایف بی آر میں ریفارمز کی بھی بات کر رہے تھے کہ اب اس میں بھی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو یہ جو ریٹیلرز کے اوپر ایک کہا جا رہا ہے کریک ڈاؤن ہوگا، جو لوگ ٹیکس نیٹ ورک پہ نہیں ہیں ان کو لایا جائے گا، یہ جو ٹارگٹ ہے یہ ہر سال طے کیا کرنے کی کوشش ہوتی ہے مگر کبھی اچیو نہیں ہو پاتا. اس مرتبہ آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے؟ نہیں، اس وقت ٹارگٹ تو شاید اچیو کر دے، لیکن یہ ریٹیلرز کی جو آپ نے بات کی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ریئلسٹک کوئی ایکسپیکٹیشن ہے یا کوئی توقع ہے کہ ریٹیلرز جو ہیں وہ کہ کوئی خاص قابل ذکر تعداد میں ٹیکس نیٹ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے آنے والے مہینوں میں یا ایون آنے والے ایک سال میں. آئی تھنک فی الحال جو فسکل ایکویشن کو بہتر کیا گیا ہے وہ کافی حد تک اس میں اسٹیٹ بینک کے جو پروفٹس ہیں اس کا بہت بڑا رول ہے. اینڈ کچھ حد تک ریونیو ٹارگٹس جو ہیں وہ بھی میٹ تو ہو رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر اور خاص طور پہ سیلریڈ انڈیویجولس، آپ جیسے میرے جیسے لوگ اور خاص طور پہ آپ کے ویورز جو ابھی تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے اوپر بوجھ چڑھا کے تو آئی تھنک حکومت کی اپنی فسکل ایکویشن تو کچھ اسٹیبل ہو رہی ہے، لیکن آپ کے ویورز کے گھر میں جو ابھی گھر میں دیکھ رہے ہیں اس کو، ان کی جو ہاؤس ہولڈ کی فسکل ایکویشن ہے اس کو درست ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. تو آئی تھنک یہ ایک مکسڈ سینیریو ہے کہ ملک کی اسٹیبلٹی تو آ رہی ہے لیکن یا ملک کی معیشت کی تو اسٹیبلٹی آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی عوام کے اوپر جو بوجھ ہے وہ تو انکریز کر رہے ہیں. صحیح. اچھا لاسٹ کویشچن سر، یہ بتائے گا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم بھی یہاں پر موجود تھی، آپ کے خیال میں اب کیا کچھ نئی شرائط تھیں یا صحیح معنوں میں ہم امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہے تھے یا یہ روٹین کا فالو اپ تھا جس کے لیے یہاں موجود تھے؟ اور دوسرا یہ کہ جو ریزرویشنز آئی ایم ایف کی رہی ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو منی بجٹ کی بات ہو رہی تھی، کیا حکومت نے تو ویسے تاثر کو رد کیا ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو منی بجٹ یا مختلف بلز کی صورت میں امپلیمنٹ ہو جائیں گی؟ منی بجٹ کا مجھے تو اب نہیں لگ رہا، کیونکہ آئی ایم ایف نے اپنے وزٹ کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور نارملی جب منی بجٹ کی باتیں ہو رہی ہوں تو اس سٹیٹمنٹ میں اس کی طرف اشارہ آ جاتا ہے. وہ آئی ایم ایف کہیں نہ کہیں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ میٹ نہیں ہوگا اور ایڈیشنل ریونیو میجرز ول بی ریکوائرڈ، یا اس قسم کی کوئی لینگویج موجود ہوتی ہے. اس دفعہ کوئی اس قسم کی چیز موجود نہیں ہے اس سٹیٹمنٹ میں. لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ روٹین وزٹ تھا بائی اینی مینس، روٹین وزٹ تو جنوری میں ہونا تھا، آؤٹ آف دا روٹین وزٹ تھا یہ، لیکن یہ پھر بھی لگ تو یہ رہا ہے ان کے اپنے الفاظوں سے کہ ٹیم فی الحال مطمئن ہو کے گئی ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ خرم حسین صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یقیناً اس حکومت کے پاس اکانومی کے لحاظ سے جو چیلنجز تھے ایک کے بعد ایک مائل سٹون کی صورت میں اچیو تو ہو رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے بہت زیادہ بہتری کی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ نمبرز جہاں پر پہنچ چکے ہیں وہاں سے واپسی کا راستہ بڑا مشکل ہے. خاص طور پر مہنگائی کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو شاید ایک حد سے زیادہ مہنگائی کم کرنے میں حکومت بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کے باوجود بھی کامیاب ہوتی نظر نہیں آئے گی، لیکن کم از کم جہاں تک مہنگائی پہنچ چکی ہے کم از کم اس نمبر تک ہی اگر کنٹرول کر لیا جائے تو بھی یہ بہت بڑا امتحان ہوگا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.